خود 12ویں فصل پہلے مرحلے کی اس کا عنوان یہ ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ ممتنع ہے. اس فصل کا کلیم یہ ہوا کہ جو چیز معدوم ہو جائے اس کو بعینہ لوٹایا نہیں جا سکتا. ایک چیز فرض کریں کہ یہ کتاب نابود ہو گئی، کوئی ایسا کیمیاوی محلول اس میں ہم نے اس کتاب کو ڈالا کہ یہ کتاب نابود ہو گئی اور یہ کیمیاوی محلول بن گئی، اصلاً کوئی مائع، کوئی لیکوڈ بن گئی. ٹھیک ہے، یہ کتاب معدوم ہوگی. کہتے ہیں کہ فلسفی نقطہ نظر سے یہ کتاب بعینہ ہی لوٹائی نہیں جا سکتی، اعادہ اس کا نہیں کیا جا سکتا. بعینہ ہی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب بنائی جا سکتی ہے، پھر ایک ایسے سانچے میں، ایک ایسی جلد میں، ایک ایسے قالب میں دوسری کتاب بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسری ہوگی، یہ کتاب نہیں ہوگی. یہ کتاب بعینہ خود یہی کتاب نہیں ہوگی، وہ ایک نئی کتاب ہوگی، ایک دوسری کتاب ہوگی. اس کی جو عین کہتے ہیں اس خارجی حقیقت کو، اس وقت جو اس کی خارجی حقیقت ہے وہ اگلی کتاب یہ نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ شیخ الرئیس ابن سینا علیہ الرحمہ نے اس عنوان کو، اس کلیم کو کہ اعادہ معدوم بعینہ ہی کیا ہے؟ محال ہے. آپ یہی کتاب، ہر لحاظ سے یہی کتاب بعینہ ہی جو محلول ہو چکی ہے، تحلیل ہو چکی ہے، پھر اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے. اس جیسی بنانا وہ اگلی بات ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے. آپ کے یہی وہی کتاب واپس آ گئی ہے، حالانکہ محلول میں تحلیل ہو کر لیکوڈ بن گئی، ختم ہو گئی. آپ کے وہی کتاب واپس آ گئی ہے، وہی واپس بن گئی ہے. یہ محال ہے، یہ ممتنع ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کو شیخ الرئیس علیہ الرحمہ نے ضروری قرار دیا ہے. ضروری ہے یعنی کیا؟ یعنی سیلف ایویڈنٹ، اظہر من الشمس ہے یہ بات. اس پہ آپ کوئی دلیل نہ مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھا آپ نے، یہ مولوی صاحب جو ہیں فلسفے کی کتاب بدایہ کا جو ہے درس دے رہے ہیں، کہ جس میں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ فلسفیوں کے نزدیک یہ عقیدہ کہ اعادہ معدوم محال ہے، یعنی جو چیز نیست ہو جائے وہ دوبارہ بعینہ ہی بجن سے ہی وہی شے ہست یعنی دوبارہ نہیں پلٹ سکتی. یہ ان کا فلسفیوں کا عقیدہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فلسفہ جو ہے جو اسلام میں داخل کیا گیا، یہ فلاسفہ یونان کی جو ہے اپنی اختراع، ان کے اٹکل پچو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے خلاف باتیں، اس کو اپنایا گیا. آج اس کا نام فلسفہ اسلام کس نے رکھا؟ کیا یہ اسلام ہے کہ جو چیز نیست ہو جائے وہ دوبارہ بعینہ ہی نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے کہا؟ کیا اللہ نے کہا؟ کیا کسی نبی اور معصوم کے فرمان میں ہے؟ نہیں. اب یہ جو بدایہ میں بیان کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بدایہ سے پہلے جو ہے یہ اسفار جو ہے، اسفار اربع، جس کو یہ ملا صدرہ کا جو ہے والیوم فرسٹ پیج 333، اس کی فصل نمبر 8 ہے طبع جدید پہ. اس نے بھی یہی چیز بیان کی تھی، اور اسی کا خلاصہ ہے یہ بدایہ، اور پھر آگے نہایا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ فلسفہ اسفار پڑھنے سے پہلے یہ بندہ 2 کتابیں پڑھے. تو آخر کیوں پڑھے؟ اچھا، ہم کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی فلسفہ وہ بندہ پڑھے جس نے فلسفے کا رد کرنا ہے، نہ کہ فلسفے کے فضائل پڑھنے ہیں، نہ کہ فلسفے کو اپنانا ہے. مگر اس موجودہ دور میں یہ جو ہے تقریباً 40 سال سے بہار آ چکی ہے کہ فلسفے کی، اور اس کا نام فلسفہ اسلام رکھ کے لازمی قرار دے دیا گیا، تاکہ نصاب میں شامل کر دیا گیا کہ جس نے کوئی عقیدے کی کتاب نہیں پڑھی مگر وہ بدایہ پڑھے. تو اس میں یہ عقیدہ ایک بیان کر رہے ہیں یہ مولوی صاحب، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ قدرت کے منکر ہیں، مادہ جسمانی کے یہ منکر ہیں. کیونکہ جب یہ چیز مان لیں کہ نعوذ باللہ اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، تو یہی تو کفار کا مسئلہ تھا. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی میت کو، اس کی باڈی کو جلا دیتے ہیں، اور جلانے کے بعد جو راکھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اب راکھ ہو گئی تو اس کو کون دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ ہی نے اس کا جواب دیا. جیسا کہ سورہ یاسین میں آپ دیکھتے ہیں، قرآن میں کتنی جگہ پر جو ہے اس چیز کا ثبوت آیا کہ اللہ ہی جو ہے ان چیزوں کو، یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی کوئی نہیں اٹھائے گا، اللہ ہی بدن کو دوبارہ اٹھائے گا. تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکنات میں سے ہے، اور ہر ممکن پر اللہ قادر ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ جو ہے دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا تو عقیدہ ہے قرآن سے اور محمد والے محمد علیہ السلام کے فرامین سے. اب جو حدیث ثقلین ہے، پاک پیغمبر نے ہماری نجات کے لیے جو دی ہے گارنٹی، وہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنا ہے، نہ کہ فلسفیوں کے ساتھ. اب یہ چیز جو ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں، اس سے تو پھر مادہ جسمانی کا انکار ہوگا، اور جب یہ انکار ہوگا تو پھر حساب کتاب کدھر سے ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا؟ تو لہٰذا ہم نے جو ہے طبع اول پہ تحفہ صوفیہ پہ
جو ہے نا اس کا ذکر کیا اور پھر رد کیا قرآن اور حدیث سے، اور ثابت کیا کہ یہ ملا صدرہ کا اور ان کا یہ نظریہ جو اس نے اسفار میں بیان کیا، اور جیسا کہ علامہ ہلی اور دوسرے بزرگوں نے جیسے شرح باب عادی عشر میں ماد کے ضمن میں ثابت کیا، اور ملا باقر میسی نے بھی رسالہ لیلیہ میں بھی ثابت کیا، اور ہمارے کتنے علماء نے ثابت کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدھا مادہ محال ہے، اس طرف توجہ نہ کرو، کیونکہ ہم اللہ کو قادر مانتے ہیں، اور یہ روز محشر ہر انسان نے جو ہے اٹھنا ہے اور اسی نے حساب کتاب دینا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملا تقی شہید رابع انہوں نے شیخ احمد عیسائی سے مناظرہ کیا تھا۔ جب شیخ احمد عیسائی کے ساتھ مناظرہ کیا تھا تو مادہ جسمانی پر ہی ان کا مناظرہ ہوا تھا۔ اس نے جسم حور کا کہا تھا کہ وہ اٹھے گا، کیونکہ فلسفی تھا، فلسفے کے قاعدہ کلیہ کے مطابق جو ہے جو چیز نیست ہو جائے وہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتی، بے نہیں، تو اس طرح انہوں نے انکار کیا، تو جس کا ملا تقی نے اس کو مناظرے کے بعد اس کے منہ پر اس کو کافر قرار دیا، اور بعد میں ملا تقی کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے ملا تقی نے جو ہے جیسے کہ علامہ حیری کے والد آقا ابو القاسم قمی نے بھی اپنی کتاب میں معرف ملت ناجیہ و ناریہ میں بیان کیا تھا، جس کا حوالہ ہم نے توبہ صوفیہ میں دیا تھا، کہ ملا تقی نے بیان کیا تھا کہ ان کا مباحثہ ہوا تھا شیخ احمد عیسائی کے ساتھ کہ اور اس کا عقیدہ جو تھا ملا صدرہ والا تھا اور وہ مادہ جسمانی نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح یعنی ان لوگوں کا جو عقیدہ نظریہ ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ فلاسفہ کا نظریہ، یہ معرف ملت ناجیہ و ناریہ کا پیج 63 ہے، اور جو انہوں نے حوالہ دیا تھا وہ مجالس المتقین کتاب ہے ملا تقی کی، طبع تبریز پیج 83 پہ، وہ ہم نے تحفہ صوفیہ پہ ریفرنس دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اگر شیخ احمد عیسائی کافر تھا اس اپنا مادہ جسمانی کے انکار کی وجہ سے، تو بقول ملا تقی کے انہوں نے ملا صدرہ کا اور شیخ احمد عیسائی کا عقیدہ برابر کیا، تو پھر ایک کافر ہو اور دوسرا جو ہے مسلمان ہو ان کے نزدیک، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال انہوں نے یہ بیان کیا۔ الغرض مادہ جسمانی کہ یہی بدن جو ہے دوبارہ اٹھے گا اور اللہ جو ہے اسی کا حساب کتاب لے گا۔ کچھ جو ہے چیزیں جلدی سے بیان کر دوں تاکہ آپ حضرات جو ہے خود دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردہ کس طرح زندہ کیا کرتا ہے، فرمایا کیا تجھے اس کا یقین نہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں یقین تو ہے، لیکن اپنے دل کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر تو 4 پرندے لے اور انہیں اپنی طرف صدا لے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان میں سے ایک حصہ لے کر ہر ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لے بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے۔ تو اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا، انہی پرندوں کو، نہ کہ اس کی کوئی مثل کر دیا جیسے اس مولوی صاحب نے مثال دی یہ کتاب ہے اور یہ اگر جلا دی جائے یا اس پر کوئی تیزاب ڈال دیا جائے یا کوئی کیمیکل اس کو ختم کر دیا جائے تو بعین ہی یہ دوبارہ کیسے اٹھے گی، مطلب دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثل کوئی اور کتاب اور جلد والی اور کاغذ والی اور لکھائی والی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بیچارے اپنی عقل کے مطابق وہ مثال دے رہے تھے کتاب کے ساتھ ہی، یہ نہیں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پرندے تھے وہی اٹھے تھے یا ان کی جگہ پہ کوئی اور پرندے اٹھے تھے، انہی کو بعین ہی وہی پرندے تھے جن کو ذبح کیا ابراہیم علیہ السلام نے، انہی کو اللہ نے زندہ کیا، وہ قرآن پاک واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی جو ہے اللہ نے بیان کیا، یا مثل اس شخص کے جو ایک گاؤں سے گزرا اور وہ گاؤں اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ پس اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی، پھر اسے زندہ کیا اور کہا کہ تم کتنا عرصہ پڑے رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ پڑا رہا۔ فرمایا نہیں بلکہ تم 100 برس پڑے رہے ہو۔ اب تم اپنے کھانے اور اپنے پانی کی طرف دیکھو کہ وہ سڑا بھسا نہیں، اور اپنے گدے کی طرف بھی دیکھو کہ وہ بالکل سڑ گیا، اور ایسا کرنے سے ہماری غرض یہ تھی کہ ہم تم لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دیں، اور تم ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب یہ بات واضح ہو گئی اس نے کہا میں خوب جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بھی 3 پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 پہ۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا یا رسول کیا تو ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ کئی ہزار کی تعداد میں تھے، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ، اور وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 پہ اللہ نے بیان کیا، اور پھر ایک اور جگہ پر جو ہے بیان ہوا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں، بس تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے تھے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 56، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، جو ان کے ساتھ بندے گئے تھے، ان پر بجلی گرائی، اور پھر مرنے کے بعد ان کو بعد موت کو ان کو جو ہے موت کے بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا، انہی کو اٹھایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، ان کو راکھ کیا، بجلی گری، اور دوبارہ اللہ نے انہی کو دوبارہ اٹھایا، نہ کہ ان کی جگہ پر کسی اور کو اٹھایا یا ان کی کو مثل اٹھایا، نہیں، جیسا کہ یہ فلسفی جو ہے کتاب کی مثال دے کر بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ یہ فلسفیوں کا نظریہ کہ بے نہیں وہی جسم نہیں اٹھ سکتا، تو اللہ نے وہ اٹھایا۔ اچھا، اب ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا اس وقت جو ہے وہ دوبارہ وقت بھی آ گیا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں جی یہ اٹھے تو پھر وہ مثلا وہ کہتے ہیں جی پہلے یہ کام ہو گیا تھا تو اب وہ موت آئی ہے تو اب وہ دوبارہ اٹھے گا، جب اٹھے گا تو پہلا وقت تو واپس نہیں آئے گا، یعنی اس طرح مغالطہ دیتے، اٹکل پچو لگاتے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ ابراہیم کے جو پرندے تھے وہ کس وقت ذبح ہوئے تھے اور کب وہ اپنا دوبارہ اٹھے تھے، تو کیا ان کا بھی وقت پہلے والا آ گیا تھا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آ گیا تھا؟ یہ لہذا ایسی یہ اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ رسول کی دین اسلام کی جو ہے مخالفت ہو رہی ہے، مگر چونکہ ان کو فلسفیوں سے یونانیوں سے عقیدت ہے، انہوں نے جو اٹکل پچو لگائے ہیں انہیں کو اسلام کا لیبل لگا کے فلسفہ اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، یا تو اس کا رد پیش کریں، پڑھائیں اس کے رد کے لیے، نہیں اس کی ترویج اور حمایت کے لیے کر رہے ہیں، رد کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک اور واقعہ قرآن پاک ہی میں ہے، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تاکہ تم شکر کرو اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر تم اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ مارو۔ یہ جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73، 72 اور 73 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو، اور تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہیں لوگ، بنی اسرائیل میں سے ایک نہایت خوبصورت عورت تھی، اسے ایک نہایت نیک اور مالدار آدمی نے شادی کا پیغام دیا، تو اس کو جو ہے اس کے جو ہے رشتہ دار نے جو ہے بعد میں جو ہے نا اس کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی اس کے ساتھ نہیں، تو اب جو ہے قاتل نہیں پکڑا جا رہا تھا کہ بھی کون ہے، تو اللہ نے اس کو جو ہے بیان کیا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صافی میں دیکھ سکتے ہیں، مجموع البیان اور دوسری تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں اس واقعہ کو۔ تو اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر کے اس کے بدن کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم پر ٹکرائیں، تو لہذا اس مقتول کے ساتھ جو ہے ایک لوتھڑے کو جو ہے گائے کے گوشت کے لوتھڑے کو اس کے لاش پر مارا، تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا اور اپنے اصلی قاتل کا نام پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اب اسی مقتول کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، نہ کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو زندہ کیا۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیا، اللہ نے اس کے ہاتھوں زندہ کیا اور انہوں نے دعا کی۔ ہمارے تفاسیر اہل بیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مولوی مقبول صاحب کا قرآن دیکھ لیں، فرمان علی کا دیکھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں جو آپ اردو میں چھپ چکی ہیں، کہ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام گئے، ایک ان کے جاننے والے تھے اور اس کو جو ہے انہوں نے زندہ کیا، قبرستان جا کر اللہ کے حضور دعا کی تو وہ زندہ ہوا، اور جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور جو ہے پھر بعد میں وہ زندہ بھی رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی، دنیا میں رہا، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی کو جو فوت ہوا تھا اسی کو زندہ کیا، وہ ماں بیٹا جو ہے گھر میں آئے، اسی ماں کا بیٹا جو ہے اس کو مل گیا، نہ کہ اس کی جگہ پر کوئی اور ملا۔ تو اس طرح یہ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ فلسفی، اور لوگوں کو جو ہے قرآن اور اہل بیت کے مذہب سے دور کرتے ہیں۔ تو خیر، اور اسی طرح سورہ جو ہے القیامہ میں، القیامت کے جو ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے فنگر پرنٹ کے بارے میں بیان کیا کہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی پوروں کو بھی درست کر دیں۔ یعنی آج جو آپ جانتے ہیں فنگر پرنٹ لیتے ہیں تو وہ ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ نہیں میچ کرتا،
تو ان یعنی انگلی کے پور کو جو ہے اس کو بھی اللہ درست کر دے گا. بیان یہی ہوگا سلسلہ, نہ کہ اس کی جگہ پہ کسی اور کے فنگر پرنٹ ہوں گے. تو جو انگلیوں کی پوروں کو دوبارہ پہلے کی مانند درست کر دے, تو فلسفیوں کو یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو خیر یہ جو ہے کتنی قرآن کی آیات ہیں اور جس میں ان فلسفیوں کا رد کیا گیا ہے. تو آپ حضرات جو ہیں دیکھ لیں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت 49 سے 51 تک دیکھ لیں, اور سورہ آل عمران کی آیت 25 اور 30 دیکھ لیں, اور اسی طرح المجادلہ کی آیت 6 وہ دیکھ لیں, اور سورہ لقمان کی پہلی آیت دیکھ لیں, اور نور کی 24 آیت دیکھ لیں, اور سورہ یاسین کی آیت 65 دیکھ لیں, سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 دیکھ لیں, سورہ نحل کی آیت 38 39 دیکھ لیں, سورہ اسیدہ کی آیت نمبر 10 اور 11 دیکھ لیں, بنی اسرائیل کی 98 اور 99 دیکھ لیں, الحج کی آیت نمبر 5 6 7 دیکھ لیں, ہود کی آیت نمبر 4 دیکھ لیں, المومنون کی آیت 150 دیکھ لیں, 115 115, اور اسی طرح البقرہ کی آیت 260 دیکھ لیں, سورہ روم کی آیت جو ہے 27 دیکھ لیں, اور امام رضا علیہ السلام کا پورا مناظرہ دیکھ لیں جو مامون کے دربار میں ہوا تھا. مولا نے کس طرح ثابت کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور پہلے جو مردے تھے ان کو کس طرح زندہ کیا گیا, انہی کو زندہ کیا گیا بائبل سے ریفرنس دے کر. تو لہذا یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں اور یہ بدایا, یہ پڑھو جناب, بے شک کسی کی سمجھ میں آیا کسی کی سمجھ میں نہ آیا, بدایا و نہایا, جو پڑھ گیا وہ بھی پچھتایا, جو نہ پڑھا وہ بھی پچھتایا. کیا ہے جی یہ بدایا و نہایا؟ تو اس وقت جو ہے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ فلسفی حضرات یہ یونانیوں کے کیوں نظریات کو اسلام میں داخل جو کیا گیا تھا ادھر سے بنی عباس نے کیا تھا, اس بدعت کو آج کیوں جو ہے اسلام کا لیبل لگا کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور ایسے بنیادی عقائد جو جیسا کہ معاد جسمانی کا انکار کیا جائے اور اعادہ معدوم محال کو جو ہے پھیلایا جائے اور اس کی حمایت کی جائے اور نام جو فلسفے کا اسلام رکھ دیا جائے. تو لہذا ہمیں بچنا چاہیے اور ایسے عقائد و نظریات سے. اور یہ بنی امیہ جس نے تصوف کی بدعت کو داخل کیا اسلام میں, اور بنی عباس جس نے فلسفے کی بدعت کو کیا داخل اسلام میں, آج اس کا نام فلسفہ و عرفان رکھ دیا گیا. یعنی آج تصوف کا نام عرفان رکھ دیا گیا, اور فلسفیوں کا جو ہے وہ روحانیت جس کا نام انہوں نے تصوف رکھا ہے, اس کا تڑکا جو ہے ملا صدرہ نے ابن عربی سے لیا, اور اس نے جو ہے سہروردی سے جو ہے یہ سارا سلسلہ صوفیوں کا اور آج عرفان نام رکھ کے لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے. تو لہذا ایسے عقائد و نظریات سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں کا رد کرنا چاہیے, نہ کہ ان کی حمایت اور ترویج کرنی چاہیے, جیسا کہ یہ بدایا اور یہ ایسے نہایا اور پھر یہ اسفار جیسی کتابوں کو جنہوں نے پھیلایا اور پڑھایا, اور ان کو جو ہے کس طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہے نا کوئی ہمارے لیے اسلامی فلسفہ ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس کو اپنانا اور جو ہے آگے پہنچانا یہ ضروری ہے. تو اس طرح جو ہے یہ فلسفی لوگ اپنا یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کو جو اس سے بچانا ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعت سے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.